برین ویو چینل کے تمام معزز دوستوں کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم یورپ کے ایک خوبصورت سے ملک رومانیہ کی سیر کرنے والے ہیں۔ رومانیہ وسطی مشرقی اور جنوب مشرقی یورپ کے چوراہے پر واقع ایک خوبصورت سا ملک ہے۔ اس کی سرحدیں شمال اور مشرق کی طرف سے یوکرین، مغرب میں ہنگری، جنوب مغرب میں سربیا، جنوب میں بلغاریہ، مشرق میں مالدووا اور جنوب مشرق میں بحیرہ اسود سے ملتی ہیں۔ یہ ملک بنیادی طور پر معتدل براعظمی آب و ہوا کا حامل ہے۔ اس ملک کا کل رقبہ 2,38,397 مربع میل ہے۔ اس کی کل آبادی 2 ملین افراد پر مشتمل ہے۔ رومانیہ یورپ کا 12واں سب سے بڑا ملک اور یورپی یونین کا 6واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ رومانیہ کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر بخارسٹ ہے۔ اس کے بعد کلوج، ناپوکا، کریووا، براسوف اور گالائی ہیں۔ یورپ کا دوسرا طویل ترین دریا ڈینیوب جرمنی کے بلیک فارسٹ سے ہوتا ہوا جنوب مشرق میں 2,857 کلومیٹر تک بہتا ہوا رومانیہ کے ڈینیوب ڈیلٹا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کارپیتھین پہاڑ رومانیہ کو شمال سے جنوب تک دیوار کی طرح گھیرے ہوئے ہیں۔ انہی پہاڑوں کے اندر مالڈو یانو نامی چوٹی بھی ہے جس کی اونچائی 2,544 میٹر ہے۔ رومانوی اس ملک کی سرکاری زبان ہے۔ رومانیہ کے نسلی گروہوں کی بات کی جائے تو 99.3% رومانوی نسل کے لوگ، 6.0% ہنگرین نسل کے لوگ، 3.4% رومانی اور 1.2% دیگر نسلوں کے لوگ اس ملک میں آباد ہیں۔ عیسائیت اس ملک کا بڑا اور سرکاری مذہب ہے اور کل ملکی آبادی کا 84.8% لوگ عیسائیت کے پیروکار ہیں، جن میں 73.4% مسیحیت کے فرقے آرتھوڈاکس کو مانتے ہیں، جبکہ 6.2% پروٹسٹنٹ کو، 4.5% کیتھولک اور 0.7% عیسائیت کے دیگر فرقوں کی پیروی کرتے ہیں۔ 9.0% ایسے لوگ بھی ہیں جن کا کوئی مذہب نہیں ہے، جبکہ 5.7% ایسے افراد بھی اس ملک میں آباد ہیں جن کے مذہب کے متعلق واضح نہیں کیا گیا۔ 0.5% دوسرے مذاہب کو ماننے والے لوگ بھی رومانیہ میں بستے ہیں۔ 2023 کے ایک اندازے کے مطابق رومانیہ کی کل سالانہ جی ڈی پی 780.797 ارب $، ہے اور فی کا سالانہ جی ڈی پی 18,413 $۔ ہے۔ موجودہ رومانیہ میں پہلی انسانی آبادی 3.3 ملین سال قبل پتھر کے دور میں ہوئی تھی۔ جدید رومانیہ کی ریاست مالدووا اور والچیا ڈینوبین ریاستوں کے اتحاد سے 1899 عیسوی میں وجود میں آئی تھی۔ اس نئی ریاست کو 1866 عیسوی میں رومانیہ کا نام دیا گیا۔ رومانیہ نے 1877 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ سے آزادی حاصل کی۔ رومانیہ نے پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں بھی حصہ لیا تھا۔ اس کے بعد 1999 کے انقلاب کے بعد رومانیہ جمہوریت اور مارکیٹ معیشت کی جانب منتقل ہو گیا۔ رومانیہ ایک ترقی یافتہ ملک ہے اور بین الاقوامی امور میں ایک ابھرتی ہوئی طاقت بھی۔ اس کی معیشت یورپی یونین میں سب سے تیزی سے ابھرتی ہوئی معیشتوں میں سے ایک ہے۔ رومانیہ کی معیشت دنیا کی 36ویں بڑی معیشت بھی ہے۔ رومانیہ نے 2000 عیسوی سے اپنی معاشی ترقی کو مزید تیز کر دیا ہے۔ رومانیہ آٹو موبائل ڈیشیا اور OMV پیٹروم جیسی بڑی کمپنیوں کے ذریعے کاریں نہ صرف تیار کرتا ہے بلکہ ان کا دنیا میں سب سے بڑا ایکسپورٹر بھی ہے۔ رومانیہ اقوام متحدہ، یورپی یونین، نیٹو، کونسل آف یورپ، BSEC اور WTO کا رکن بھی ہے۔ یہ ملک خوبصورت مناظر، قدرتی فن تعمیر، فنکارانہ خوبیوں اور ڈریکولا کے افسانے کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ رومانیہ کا نام لاطینی لفظ رومانس سے نکلا ہے اور اس ملک کی زبان 1700 سال پرانی ہے اور مشرقی یورپ میں بولی جانے والی واحد لاطینی زبان بھی ہے۔ اس ملک میں 1990 عیسوی میں پہلی بار آزادانہ انتخابات ہوئے تھے۔ یورپ کا سب سے بہتر اور محفوظ ڈیلٹا رومانیہ میں پایا جاتا ہے۔ رومانیہ کا یہ ڈینیوب ڈیلٹا 1500 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے۔ اس میں پرندوں اور مچھلیوں کی سینکڑوں اقسام رہتی ہیں۔ رومانیہ کے لوگ گرم جوش اور بہت مہذب ہیں۔ رومانیہ میں یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی 7 سائٹس ہیں۔ دنیا کا 6واں تیز ترین انٹرنیٹ رومانیہ میں ہے۔ یورپ کا پہلا برقی قلعہ رومانیہ میں واقع ہے۔ دنیا کی خوبصورت ترین سڑک ٹرانس فیگارا سن ہائی وے اسی ملک میں ہے۔
ये सड़क फ़न तमीर का एक गैर मामूली शाहकार है जो सुरंगों, गुजरगाहों और पुलों से भरी हुई है। इस हैरत अंगेज़ सड़क पर ड्राइविंग करते हुए रोमानिया के शहरों का नज़ारा भी किया जा सकता है। इस मुल्क के दारुल हुकूमत बुखारेस्ट में वाक़ पार्लियामेंट की इमारत गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक दुनिया की सबसे भारी इमारत है। इस इमारत के अंदर 70,000 टन स्टील और कांसी, 3,500 टन क्रिस्टल, 90 लाख मुरब्बा मीटर लकड़ी और 10 लाख मुरब्बा फीट संगे मरमर लगा हुआ है। ये इमारत न सिर्फ दुनिया की सबसे वज़नी इमारत है बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी इंतज़ामी इमारत भी है। 3,65,000 मुरब्बा मीटर पर फैली हुई इस इमारत के अंदर 1100 कमरे तमीर किए गए हैं। जब सोने के वसाइल की बात आती है तो रोमानिया सोने के लिहाज से यूरोप का अमीर तरीन मुल्क है। दुनिया का सबसे कीमती खालिस सोना रोमानिया के पहाड़ों से निकलता है। ये मुल्क यूरोप का वाहिद मुल्क है जिसमें सोने का एक अजायब घर भी है। इस गोल्ड म्यूज़ियम में सोने के 2000 से ज़्यादा टुकड़े रखे हुए हैं। जनूब मगरबी रोमानिया में डेसिबल्स का एक मुजस्मा है जो तकरीबन 55 मीटर ऊंचा है। यह मुजस्मा ओरोवा शहर के करीब डैन्यूब के साथ वाक़ है। यह स्टैच्यू यूरोप का सबसे बड़ा चट्टान का मुजस्मा है। इस मुल्क के कुल ज़मीनी रकबे के 1/4 हिस्से पर जंगलात मौजूद हैं, जिनमें तकरीबन 34,000 जानवरों की इकसाम और 6,000 से ज़्यादा भूरे रीछ पाए जाते हैं। रोमानिया की मशहूर सनतों में पेट्रोकेमिकल, धाती प्रोसेस, मशीन मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, नकलो हमल और सनती सामान, लकड़ी और फर्नीचर शामिल हैं। मुल्क कुदरती गैस, कोयला, पेट्रोलियम, नमक और लोहे की पैदावार भी करता है। रोमानिया के पास तेल के भी वसी ज़खायर मौजूद हैं। इस मुल्क की ज़रूरी मसनूआत में मकई, सूरजमुखी और सब्जियों के तेल के बीज, गंदम, चीनी, चकंदर, सेब और अंगूर शामिल हैं। रोमानिया दुनिया में शराब पैदा करने वाला दुनिया का नवा बड़ा मुल्क है। रोमानिया हर साल 93.1 अरब US डॉलर की अशिया इंपोर्ट करता है, जबकि 104.16 अरब US डॉलर की चीज़ें एक्सपोर्ट भी करता है। इस मुल्क का इंटरनेट डोमेन नेम RO जबकि कॉलिंग कोड +40 है। इस मुल्क का लिटरेसी रेट 98.8% है। नाजरीन, ये थी रोमानिया के बारे में एक दिलचस्प और मालूमाती सी वीडियो जो यकीनन आपको पसंद आई होगी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इस चैनल से अपलोड होने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।